جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے، سالگرہ کا دن آیا ہے، سالگرہ کا دن آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہدا کی برتھ ڈے ہے، میری پیاری بیٹی کی، تو آج 14 مئی ہے، تو میں کل 14 مئی سمجھی تھی۔ دیکھو نا بڑھاپے میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہے 14 مئی اور آج ہے میری ہدا کی برتھ ڈے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہدا۔ جہاں رہو خوش رہو، بہت بہت سی دعائیں سب ان بچوں بچیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں، جن کی برتھ ڈیز آنے والی ہیں یا ابھی آ چکی ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت بہت سی دعائیں۔ سب کو خوشیاں دے اللہ تعالیٰ، سب کی برتھ ڈیز اچھی گزریں۔ ماں باپ کے بغیر بھی برتھ ڈیز گزرتی ہیں، پھر زندگی ایسی ہی گزرتی چلی جاتی ہے۔ ماں باپ ہوں نہ ہوں، پھر اور پیارے لوگ زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہے نا۔ تو بس زندگی کا سفر تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اور بس پھر یہ میں نے کہنا تھا کہ بس سارا دن پھر یاد آتا رہتا ہے، جب جس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، یا جس دن کوئی شادی ہوئی ہو، یا اپنی برتھ ڈے ہو، تو یاد آتا رہتا ہے کہ اچھا یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا۔ تو بس جب خدا پیدا ہوئی تھی تو میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن تھا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی مجھے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، آپ لوگوں سے میں شیئر کروں، بڑی ویسے پیاری بات ہے، میں تو کہتی ہوں اپنی بات کوئی پیاری بات کہہ رہی ہوں، کہ مجھے پتا تھا کہ بیٹی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے دیے ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو وہ مجھے کہنے لگی، جو سسٹر تھی اس نے مجھے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، تو میں رو رہی تھی، مجھے رونا آ گیا، میں رو رہی تھی۔ تو مجھے کہتی کیوں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ اداس ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور مجھے پتا تھا، اور پہلے میرے بیٹا بیٹی ہیں، لیکن مجھے یہ ہے کہ اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی، یہ بھی اتنی ہی تکلیف سے گزرے گی۔ آپ سوچیں کہ اس وقت مجھے یہ خیال آیا، میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں، ہے تو عجیب سی بات، لیکن میں ماں کی بات کر رہی ہوں کہ ماں کو اس وقت یہ فکر تھی کہ یہ بچی ہے اور اس کے ساتھ زندگی میں کیا ہونا ہے۔ تو زندگی تو بڑی ہی دشوار گزار اور تلخ حقیقتوں کے ساتھ آپ کو گزارنی پڑتی ہے نا۔ تو یہ میری بیٹی جو ہے نا بہت ہی پیاری، چھوٹی بھی ہے تو ذرا مجھے وہ لاڈلی سی بھی تھی، آخر تک میرے پاس رہی، میں نے چھوٹے چھوٹے کام اس کے ساتھ کیے ہیں، اور جب یہ اسکول جاتی تھی تو بڑی اچھی انٹیلیجنٹ بچی تھی۔ اور میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو نا پش کیا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ لینی ہے، پوزیشن لینی ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہوتے تھے اتنا پش نہ کیا کرو، میں نے کہا اگر میں ابھی پش نہیں کروں گی تو زندگی میں کیسے یہ آگے بڑھیں گے۔ تو ہمیشہ میرے تینوں بچوں نے ماشاءاللہ پوزیشن لی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ ان کے چاچو ہمارے پاس کراچی آئے ہوئے تھے، تو تینوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی بڑی شاندار۔ تو میں بھی ٹیچر تھی وہاں، میں نے 2 سال پڑھایا ہے ایئر فورس کے اسکول میں، اس کے بعد نہیں پڑھایا کیونکہ بڑا مشکل کام تھا، یا تو اپنے بچوں کو پڑھا لو تو یا تو دوسروں کے بچوں کو پڑھا لو۔ تو کہتے ہیں اچھا بھئی یہ کیا طریقہ ہے، آپ تینوں بچے جو ہیں آپ کے پوزیشن لیے تو کیا کرتی ہیں آپ، مذاق میں کہہ رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے میرے بچے پوزیشن لیتے رہے ہیں۔ جب شروع سے ان لوگوں کو آپ اچھے سے گائیڈ کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے پوزیشن لینی ہے، اور آپ ساتھ محنت کریں گے، اکیلے نہیں بچے کر سکتے، آپ لوگوں نے ان کو پش کرنا ہے، ان کو دینا ہے کہ ہاں انسینٹیو بھی دیا کرو۔ تو پھر بچے پڑھتے ہیں، اور پھر بچے جو ہیں تو خوب پڑھتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، ایک دفعہ اس کو اس کی دادی نے کہا کہ میں تمہیں پلے اسٹیشن لے کے دوں گی، آج سے کتنے سال پرانی بات آپ سوچیں، کلاس 2 میں تھا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی نہیں پوزیشن لے سکتا ایسے ہی نا۔ تو جس دن آیا نا رزلٹ تو واقعی اس نے پوزیشن لی، تو ماما پوزیشن میری آ گئی ہے۔ میں باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کا رزلٹ لینے گئے تھے، پتہ نہیں اس دن کیا وجہ تھی، ہم اندر نہیں گئے تھے۔ تو میں نے کہا ایسے ہی مار رہا ہے نا اس کو پلے اسٹیشن چاہیے، تو وہ واقعی تو بچوں کو تھوڑے انسینٹیو دیں، انسینٹیو دینا ضروری ہوتا ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر بچے محنت کرتے ہیں، اور ساتھ خود محنت کرنی ہے۔ تو خدا ماشاءاللہ ہمیشہ سے محنتی رہی، اور اس نے کبھی ٹیوشن نہیں لی،
کبھی بغیر ٹیوشن کے اس نے پوزیشن لی ہے، میٹرک میں بھی اس نے اچھے نمبر لیے اپنے کالج میں، اور اسکول میں بھی اچھے رہتی رہی. پھر یہ لمز گئی، لمز میں اس نے بہت اچھے لیے، وہاں یہ پھر پڑھاتی ہی رہی، یعنی کہ وہ جو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہیں. تو پھر یہ باہر چلی گئی امریکہ کے لیے، اس نے کوالیفائی کیا اور بہت اچھی یونیورسٹی میں، کولمبیا یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا، تو وہاں اس نے پڑھائی کی اور اکیلے رہی. بڑا مشکل تھا. پھر جہاز آ رہا ہے، خدا یاد آ رہی ہے، زینب یاد آ رہی ہے، اور عبداللہ کا تو جہازوں کے ساتھ تعلق ہے پورے کا پورا، تو وہ تو جہاز دیکھ کے ویسے ہی یاد آتا ہے. اللہ سب کے بچوں کو خوش رکھے جو جہازوں میں آتے جاتے ہیں اور جو نہیں بھی آتے جاتے اور جو جہاز چلاتے ہیں. سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہ تعالیٰ ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رکھ یا اللہ تعالیٰ. جہاز بھی کیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان نے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے نا، انسان خود تو کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر میری بیٹی چلی گئی خدا امریکہ پڑھنے، تو میرے لیے بہت ٹف ڈیسیجن تھا، وجی کے لیے بھی. تو پھر اس کی 2-3 جگہوں پہ ہو گئی تھی ایڈمیشن. تو ایک جگہ پہ یہ تھا کہ اس کو بہت اسکالرشپ بھی مل رہا تھا، اور وجی کہنے لگے کہ یہ تو بڑی شاندار زندگی گزارے گی وہاں پر، فلیٹ لے لیں گے، ہم بھی جا کے رہیں گے. لیکن وہ تھوڑا دور تھا، اور نیو یارک میں اس کو ملا تھا، تو وہاں پہ کچھ اس کی وہ تھی، لیکن کچھ جو ہے خود بھی دینا تھا. تو پھر اسکالرشپ پر خود دینے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے میں نے کہا کہ بھئی وہاں بھیجیں، کیونکہ وہاں پر بہت پیارے پیارے ہمارے کچھ قریبی لوگ تھے. افشاں عزیز ونڈل میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی زندگی میں، وہ جی کی کزن ہے، ماموں کی بیٹی ہیں. تو اس نے ہماری اتنی ہیلپ کی. پھر اس نے ہدا کو پک کیا، اپنے پاس رکھا، پھر ہاسٹل تک اس کو شفٹ کیا. کمرہ لیا ہوا تھا کولمبیا کے پاس ہی، مل جاتے ہیں بڑے اچھے، خواتین کے لیے الگ اور آدمیوں کے لیے الگ ہاسٹل تھا. پھر یہ وہاں لے کے گئی، اپنے گھر سے اس نے فریج دیا، بیڈنگ دی، چولہا دیا ایک چھوٹا سا جو اس نے کمرے میں لگایا. تو کیا کیا نہیں کیا افشاں نے. افشاں میں زندگی میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی. اتنے پیارے لوگ ہیں اس دنیا میں. کون کہتا ہے کہ کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا؟ بہت لوگ ہیں جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں. کچھ لوگ کنی بھی کترا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت پیار سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل فکر نہ کرو. اس کو بینک لے کے گئی، اس کا اکاؤنٹ کھلوایا، اس کو فون لے کے دیا. یعنی جتنا وہ کر سکتی تھی نا، کیا میں نے کرنا تھا جو افشاں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے. جب آپ دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی آسانیاں دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ اسے بہت آسانیاں دے اور اللہ اس کی ساری مشکلات آسان کرے. اس نے ہمیں ایسے وقت پہ سہارا دیا جب ہم بڑے پریشان تھے. ماں باپ کے لیے بیٹیاں باہر بھیجنا یا ایون بیٹے باہر بھیجنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اکیلی تھی وہ، لیکن اس نے ہمیشہ ساتھ دیا. پھر ساتھ میں تو پھر یہ امریکہ میں رہی، وہاں اس نے پڑھا، اور پھر ہم لوگ گئے اس کی گریجویشن پہ. وہ بھی بڑا اچھا زمانہ تھا، روزے تھے، روزے رکھے ہوئے تھے. جس دن گریجویشن ہوئی اگلے دن اس کا روزہ تھا. تو ہم پھر امریکہ پہلے بھی گھوم چکے تھے، تو میں نے کہا بھی میں نے زیادہ نہیں گھومنا، میں تو آئی ہوں خدا کے لیے، اور بس میں خدا کو ہی پیار محبت دوں گی اور بس. پھر اس کو اسی دوران جو ہے تو میں نے اس کی شادی کے کام شروع کر دیے. مجھے کہتی تھی میرے ایگزام ہو رہے ہیں ماما، ابھی کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا ٹائم لگے گا، ایسے کاموں میں تو ٹائم لگتا ہے، اور کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کا کرنا ہی ایسا ہوا. میں کہتی ہوں یہ جو ہے نا دعائیں ایسی عرش پہ پہنچتی ہیں کہ ایک دن میں نے تہجد میں دعا کی ایسی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کوئی سبب بنا دے، اور اگلے دن ہی بس سبب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور ایک بڑا پیاری خاتون نعیم کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اور میں جو ہوں تو آپ کی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی ہوں، کسی کے ذریعے پتہ چلا تھا. تو میں نے پہلے خیال تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہاں انگلینڈ اور کہاں امریکہ، تو یہ کیسے ہوگی شادی؟ یہ نہیں ہو سکتی. امریکہ کا کوئی ہو تو چلو آپس میں مل لیں گے تو شادی ہو جائے گی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ انکار کر دیتے ہیں، چلو جی رہن دو. انکار نہیں کرنا کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیں. کبھی کوئی رشتہ آتا ہے نا، آپ ان کو گھر بلائیں، آپ ان کو عزت دیں، پیار محبت دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. سچی بات ہے یہ، میری آزمائی بھی. تو باتوں باتوں میں نا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیں. باتیں بھی ہم کر رہے تھے تو کہنے لگی میرا میاں وابڈا میں تھا. تو میں نے کہا اچھا، میرے ابو وابڈا میں تھے، لیکن آپ کہاں جانتی ہوں گی؟ میں نے کہا وہ تو پرانی بات ہے، آپ کے میاں تو نہیں ہے ایسے. تو کہتی ہے نام بتائے. تو میں نے نام بتایا، دلاور شاہ. میں نے کہا او ہو، کہتی دلاور شاہ،
اس کو تو ہم جانتے ہیں، ان کو میرے میاں تو ان کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، ان کے جوکس سناتے ہیں، ان کی باتیں سناتے ہیں ہمارے گھر آ کے. ابو بہت بہت زندہ دل اور بہت جوکس کرنے والے اور بڑی شعر و شاعری کرنے والے. اب تو ایسے نہیں رہے. تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اب تو بس وابڈا کا بن گیا ہمارا، تو آپ آئیں. بس پھر وہ آئیں، بات ہو گئی. اور خدا نے درمیان میں یہاں لمس چھوڑ کے پھر اپنا یہ شہباز شریف کا آفس تھا اس زمانے میں، یہ وومنز آن ویل شروع ہوا تھا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک دن تھا جب کہ وہ موٹر سائیکلیں چلا رہی تھیں خواتین، اور پوری ایک ریلی ہوئی تھی اور بڑا کچھ ہوا تھا، اور وہ پنجاب حکومت نے کیا تھا. تو خدا وہاں کام کرتی تھی اور اس میں پھر وہ شامل تھی. ہم بھی گئے تھے، تصویریں بھی ہیں اس کی بڑی، کبھی کبھی جو ٹی وی پہ آتی ہیں. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا، بڑا ہی خوبصورت زمانہ تھا. اور خدا کو میں نے ڈرائیونگ سکھائی. جب لمس جاتی تھی تو اب ڈرائیونگ کی ضرورت تھی کہ چھوٹی سی گاڑی تھی ہمارے پاس ابو کی، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ بچے لے جا کریں. پہلے بڑی بیٹی بھی وہی چلاتی تھی جب وہ میڈیکل میں تھی، وہ بھی یہاں ان کے پاس رہی تھی. تو جناب پھر کیا ہوا کہ میں اس کو چلاتی تھی اور پھر یہ میں کہتی تھی چلو راستے میں ساتھ بیٹھتی تھی. تو ایک دن میں سکھا رہی تھی، مجھے کہتی ہے، میں نے کہا بریک لگاؤ، چلو روکو گاڑی. کہتی کیسے لگانی ہے؟ اس کے ذہن میں کوئی اور سوال تھا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کیا مطلب ہے کیسے لگانی ہے؟ گاڑی کو روکو، بریک لگانی ہے. تو بہرحال پھر میں نے کہا میں تو نہیں اب سکھاتی، بس چھوڑو رہنے دو. لیکن خیر میں نہیں سکھائی. پھر میں اس کے ساتھ جاتی تھی لمس تک، پھر میں وہاں سے کہتی تھی چلو چلاؤ، پھر اب گاڑی روک لو، پھر میں واپس لے آتی تھی. تو محنت کی ہے. پھر اسی طرح جب اس نے آفس جانا ہوتا تھا تو وہ ادھر دور تھا جیل روڈ پہ، تو پھر وہاں پر بھی یہ تھا کہ میں نے شروع میں تو اس کے ساتھ جاتی رہی. پھر میں نے ایک دن سے کہا چلو خود جاؤ. تو بات یہ ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی ہیں اس کی ساری. پھر اس کی شادی ہوئی، پہلے تو نکاح ہوا. تو کافی ٹائم لیا ان لوگوں نے، خدا نے خاص طور پہ کہ اس رشتے کے لیے کیسے ہاں کریں کیا کریں. بس اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا. پھر وہ ہمارے گھر آئے، پھر بہت ہی پیار سے ملے، ابو بھی ملے سارا. اور پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ اب یہ تو اتنے دور دور بچے ہیں تو کیا ہوگا. تو پھر کہنے لگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا فون نمبر میں اس کا لے لوں اور دونوں آپس میں بات کر لیں. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے دے دیا فون نمبر. تو جی وہ گئے تو میں نے خدا کو کہا، میں نے کہا اس طرح تمہارا فون نمبر گیا ہے ایک جگہ پہ، تو وہ شاید آپ کو فون کرے تو بات کر لینا. ماما میرے تو ایگزام ہونے والے ہیں، آپ نے مجھے کدھر مشکل میں ڈال دی ہے، میرا دھیان تو ادھر ہی لگ جائے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے، آپ نے صرف بات کرنی ہے، باقی تو اللہ نے کرنا ہے، بات بس آپ کر لینا. کہتی ہے اچھا ماما ٹھیک ہے. بڑی سویٹ ہے، بہت پیار کرتی ہے، جانو ہے. تو اس نے کہتی ہے اچھا، تو کہتی ہے آپ کا فون بند ہی ہوا ہے. تو ان کا فون آ گیا خرم کا. بس پھر بات ہوئی ہے. تو پھر میں اب روز پوچھوں بھی کیا بن رہا ہے، کہتی ماما بات ہو رہی ہے. اس نے بڑے کویسچن آنسرس کر کے اور کافی ٹائم لگا کے، خرم تو کہتی ہے تیسرے دن ہی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے آپ صحیح ہے بس ٹھیک ہے. تو فون پہ بات کی ان لوگوں نے. کہتی ویڈیو کال بھی نہیں کی. پتہ چل جاتا ہے نا انسان کا، ایک دوسرے کو معلوم کرنا ضروری ہے. شادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا پتہ چلے. آج کل کے بچوں کو بات چیت ضرور کرنے دیں. اب وہ زمانے نہیں رہ گئے کہ گئے اور رشتہ کر کے آ گئے اور پھر ساری زندگی کے لیے بھگتنا تو پھر وہ دونوں نے ہوتا ہے نا. تو جلدی فیصلے نہ کریں، آرام سے کریں. اور بس پھر ان کا نکاح ہو گیا. پہلے کہتے تھے منگنی کرنی ہے، لیکن پھر فون پہ بات کرنے کے بعد پھر ان کو پتہ چلا کہ اب نکاح ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر پھر وہاں کاغذات کی تیاری میں بھی ذرا اچھا رہتا ہے. تو بس امی بھی حیات تھی اس وقت، تو بہت اچھی طرح سے ہوا. اور ان کی ساس نے، ان کے گھر والوں نے پہلی دفعہ سٹیج پہ جب یہ آئی ہے نکاح پہ تو دیکھا ہے خدا کو، ویڈیو کال کے ذریعے تھی. تو دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں پیارے جو ذرا بھی تنگ نہیں کرتے. بس ان کو اچھی لگی، میری بیٹی لے گئی اور ہمیں بھی وہ اچھے لگے اور ہم نے بھی دے دی، اور آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمکا کر لیا. تو یہی ہونا چاہیے. تو بات چیت ضرور کرنے دیں بچوں پہ، اور بچوں پہ زبردستیاں بالکل بھی نہ ٹھونسیں، بالکل نہ ٹھونسیں. پھر شادی ہوئی. شادی بہت ہی عجیب و غریب حالات میں ہوئی. امی میری وینٹیلیٹر پہ تھی، بہت بیمار تھیں، اور ہمیں یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے شادی ڈیلے نہیں کرنی. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بھی ہم نے کر لی. لیکن خدا کی شادی کے ساتھ میری یادیں بڑی خراب جڑی ہوئی ہیں. میں جب تصویریں دیکھتی ہوں یا میں جب اس کی کبھی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں رو پڑتی ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے وہ شادی کیسے گزاری، بہت مشکل سے گزاری. آپ سوچیں نا. اور میں سب کچھ کر رہی تھی، ایوری تھنگ، ایک اسمائل کے ساتھ. تو بس یہ کہانی ہے. اچھے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، دنیا اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے.
یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اور خرم اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے. اگر میں کوئی کہانی سناتی ہوں تو اس میں نہیں شامل ہوتی ہوں، میں ویسی دنیا کی باتیں بتا رہی ہوتی ہوں. اگر میں کسی کی کوئی کہانی سناتی ہوں تو اس کا میرے سے تعلق نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ کہانی جو ہے نا، یہ میری بیٹی کی کہانی ہے. میرا دل تھا کہ میں آج کے دن اس کو کیا تحفہ دوں، تو میں اس کو اس سے اور زیادہ اچھا کیا تحفہ دے سکتی ہوں. خدا یاد رکھو، مجھے بھی ضرور یاد رکھو، اور میں تو تمہیں یاد ہی رکھوں گی. مائیں تو کبھی بھولتی نہیں. اور آج کے دن تمہارے لیے بہت سی دعائیں، یہ چڑیائیں بھی مجھے تو لگتا ہے آج تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں. آپ لوگ بھی دعا کریں. سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش رکھے. اپنا جاب بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ، اپنا گھر سنبھالا ہوا ہے. چھوٹی تھی مجھے تو لگتا تھا یہ کچھ نہیں کر پائے گی، سب کچھ کر رہی ہے اپنے گھر میں. اور اسی طرح آپ کے بھی بچے کر رہے ہوں گے، ہے نا. لگتا ہے ایسے ہی چھوٹے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بچے جو ہے نا بڑے ہو جاتے ہیں. بچے بڑی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اڑنا سیکھ جاتے ہیں. اڑنا آپ نے سکھایا ہی ہوتا ہے تو سیکھتے ہیں نا. تو اچھا اڑنا سکھائیں. ٹیڑھا ٹیڑھا اڑنا نہ سکھائیں، بالکل غلط باتیں نہ سکھائیں. سسرال کے لیے ہمیشہ اچھی بات سکھائیں. اپنے میاں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا، اس کے ساتھ چپک کے رہنا ہے. بالکل کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دے گا. جن لوگوں کے بھی حالات خراب ہیں، آخر دم تک کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے شروع میں ہی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا جو اسپاؤس ہے، تو بے شک شروع میں ہی پھر فیصلہ کر لیں. پھر اپنے آپ کو لٹکائے نہیں. وہ کہتے ہیں نا شادی ایک جوا ہے، واقعی یہ جوا ہے. بات بہت زیادہ آج لمبی ہو گئی. آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں یادوں میں اتنا لمبا. ابھی میں نے ٹائم دیکھا ہے تو 16 منٹ ہو گئے ہیں. تو 16 منٹ میری کون بات سنے گا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور جو جہاں جہاں جس کے بچے ہیں سب خوش رہیں، آباد رہیں. میری بہت سی دعائیں، پلیز مجھے دعاؤں میں یاد کریں، اور مجھے لائک کریں، مجھے سبسکرائب کریں، میرے لیے دعائیں کریں. مجھے آپ کی دعائیں، آپ کے لائکس کی بہت ضرورت ہے. اس بڈھی کا جو ہے نا سارا دار و مدار ہی اس پہ ہے، پھر پورا دن خوش رہتی ہے. تو خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.